بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. طلبہ عزیز، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہمارا فی الحال حج کے مہینے میں ہے، جن مہینوں کو اشہر حج کا نام دیا گیا ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذی القعدہ بھی ہے. حج کی ادائیگی ماہ ذی الحج میں ہوتی ہے، لیکن حج کا مہینہ ذی الحج کے علاوہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. حاجیوں کا قافلہ ہمارے وطن سے اور دوسری جگہوں سے حرمین مقدسین کی طرف رواں ہے. چند دنوں کے بعد حجاج کرام حج کے فریضے کو انجام دیں گے اور پھر ان کی واپسی اپنے وطن کی طرف ہوگی. حج کی مناسبت سے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، لیکن میں حج کی مناسبت سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ حج کرنے کے لیے جو بھی جاتا ہے وہاں جگہ جگہ سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی کا مظہر ہمارے سامنے پیش آتا ہے. لہذا اپنے آپ کو سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی سے جوڑ کر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے بہت سارے پیغامات ہیں. ان پیغامات میں سے ایک دو پیغام میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا. اور تیسری بات یہ کہ حجاج کا قافلہ یا حاجیوں کی آمد جب حرمین میں ہوتی ہے تو حجاج فرط محبت میں کہا جائے یا عدم واقفیت کی بنیاد پر بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی کا مظہر کیا ہے. ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا قیام مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حج کا تعلق مدینے سے کچھ نہیں ہے. حج کے جتنے ارکان ہیں سب کا تعلق مکے سے ہے. لیکن ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے آقا کی زیارت کے لیے کیسے نہیں جائے گا؟ یہ تو عشق اور محبت کی بات ہے، جذبات کی بات ہے کہ آدمی ضرور جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے. جب آدمی مکے میں ہوتا ہے اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کے ذہن میں وہ تصویریں گھومنے لگتی ہیں
کہ یہی وہ مکہ ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یہی وہ مکہ ہے جہاں آپ کی پرورش ہوئی ہے، یہی وہ مکہ ہے جہاں آپ پلے اور بڑھے ہیں، یہی وہ مکہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور ایک بہت بڑے مسئلے کو جب لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لی تھی کہ حجر اسود کو میں رکھوں گا، پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور ان کے فیصلے کو مانا گیا۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں کی پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہی وہ مکہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا، یہی وہ مکہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، یہی وہ مکہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ نے ابو طالب کے ساتھ مکے سے تجارتی سفر میں، شام کے سفر میں ساتھ تھے، یہی وہ مکہ ہے جہاں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور یہی وہ مکہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کر کے پھر مدینے کو اپنا مستقر اور ٹھکانہ بنایا۔ مکہ میں رہنے والا اس کے ذہن میں اللہ کے رسول کی یہ سیرتیں گھومتی ہیں، گردش کرتی ہیں۔ اسی طرح مکے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی اس کی نظر میں گھومنے لگتی ہے۔ یہی وہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، اور وہ دعا پڑھ رہے تھے جس کو قرآن کریم نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے الہ العالمین ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجیے، میرے مولا اس تعمیر کو قبول فرما لیجیے، اور دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، میرے مولا اسی فیملی سے ایک رسول ضرور بھیجیے، جو رسول آپ کے قرآن کی تلاوت کرے، تزکیہ قلوب کرے، لوگوں کو حکمتوں کی بات سمجھائے۔ تو ایک حاجی جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کے ذہن و دماغ میں گھومنے لگتی ہے۔ ایک حاجی جب حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے تو حجر اسود کی تاریخ اس کے ذہن میں آنے لگتی ہے۔ ایک حاجی جب جگہ جگہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کا رگڑنا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صفا سے مروہ دوڑنا، چکر لگانا، اور جس جگہ وہ تیز دوڑتی تھی، جو صفا اور مروہ سے نشیب کا علاقہ تیز دوڑتی تھی، اس جگہ پر آج کل ہری مرکری، ہری لائٹ لگا دی گئی ہے۔ ہری لائٹ جہاں سے لگی ہوئی ہے، جہاں تک لگی ہوئی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام جب صفا سے نیچے اترتی تھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ تیزی کے ساتھ دوڑتی تھی۔ اس جگہ کو نشان زد کیا گیا ہے، جب آدمی وہ لائٹ دیکھتا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تیز دوڑنا اسے یاد آ جاتا ہے۔ صفا پہ پہنچتا ہے، اسے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام چاروں طرف دیکھ رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی ہے۔ جب زمزم کا پانی پیتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیا رگڑنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہاں پر آنا اور ایک چشمہ پھوٹنا زمزم کا، اسے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ جب ایک حاجی منی پہنچتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اسے وہ تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے لگتے جگر، اکلوتے اکیلے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے جا رہے تھے اور شیطان بہکا رہا تھا۔
انہوں نے کہا والد محترم شیطان ایسا کہہ رہا ہے کنکریاں اس یادگار میں ماری جاتی ہے، یہ سیرت ابراہیمی کا مظہر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب ایک حاجی قربانی کرتا ہے یا اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اور قربانی اس کے ذہن و دماغ میں گھومتی ہے تو اسے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا بنیہ، اے میرے لڑکے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لڑکا کہتا ہے فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، والد محترم آپ کر گزریے جو چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک حاجی جہاں جہاں جاتا ہے اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر کچھ شعور ہے، اس کے اندر کچھ احساس ہے، اگر وہ تاریخ سے سیرت سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو جگہ جگہ اسے سیرت ابراہیمی کا بھی مظہر نظر آئے گا اور جگہ جگہ اسے سیرت محمدی کا بھی مظہر نظر آئے گا۔ اور اسی طرح ایک حاجی حج سے فارغ ہو کر جب مدینے جاتا ہے یا حج سے پہلے جب وہ مدینے جاتا ہے اور وہاں مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، اسے وہ بات یاد آتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جسے حضرت سہل اور سہیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقم سے اپنے پیسے سے وہ جگہ خریدی تھی اور مسجد کی تعمیر کی تھی، جہاں نبی بھی تعمیر کر رہے تھے، صحابہ بھی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ کی وہ بات ہے جسے ہر پڑھا لکھا آدمی یاد رکھتا ہے، بس استحضار کی ضرورت ہے، ذہن میں اس بات کو لانے کی ضرورت ہے۔ سیرت ابراہیمی ہو یا سیرت محمدی، اسی طرح دیگر انبیاء کی سیرتیں، یہ سیرتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہم تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے والد آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے؟ ان کے والد غصہ ہوئے اور غصے میں انہوں نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، ابراہیم تم میرے معبودوں سے اراد کرتے ہو، اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نے دعوت کو نہیں چھوڑا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو۔ ایک طرح سیرت ابراہیمی یہ کہتی ہے، دوسری طرف سیرت محمدی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی، احسانات کیے، لیکن وہ ابو طالب کو دعوت اللہ کے رسول دیتے رہے لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے رہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دیتے رہے، ایمان قبول نہیں کیا۔ بہت ساری ایسی باتیں جہاں سیرت محمدی اور سیرت ابراہیمی میں اشتراک ہے، ایک جیسی چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوموں نے ستایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوموں نے ستایا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بات پہنچتی ہے اور انہیں آگ میں ڈالنے کی پلاننگ ہو گئی اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ بتانا یہ ہے میرے عزیز طلبہ کہ حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں جگہ جگہ سیرت محمدی اور سیرت ابراہیمی کا مظہر انہیں دکھائی پڑتا ہے، بس ان کے اندر شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے اور تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ سیرت محمدی اور سیرت ابراہیمی یہ دونوں ہمیں دعوت دیتی ہے
کہ ہمیں ان کی سیرتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، دعوت دین کی خاطر، آل اولاد کو چھوڑنا پڑ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ جائے، سب چیزیں چھوڑ دے، لیکن دین اور ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں، تقریباً 60-63 جگہوں پہ تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کی 25 سورتوں میں تقریباً 63 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ایک تو مستقل سورت ابراہیم کے نام سے۔ ہمیں دونوں کی سیرتوں کو گہرائی سے پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حاجی کو خاص طور سے جب ان جگہوں کا وہ دیدار کرتا ہے تو وہ تاریخ سے واقف ہو اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارے۔ یہ ایک پیغام ہے، سمجھیے۔ ایک دوسری بات جو حج کے سلسلے میں، یقیناً حج کے بہت فوائد ہیں۔ حج کی کچھ انفرادیت ہے جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے۔ جیسے حج وہ عبادت ہے جو پوری کی پوری عبادت ایک ساتھ فرض ہوئی ہے، ایک ساتھ۔ نماز کا مسئلہ الگ ہے، نماز میں پہلے بات چیت بھی کرتے تھے۔ روزے کا مسئلہ الگ ہے، روزے میں پہلے تھا افطار کر لیا، اب دوبارہ نہیں کھا سکتے، نیند آگے روزہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی احکامات ایسے جو تدریجاً فرض ہوئے، لیکن حج ایسی عبادت ہے جو بیک پورا کا پورا طریقہ ایک ساتھ فرض ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک دفعہ حج کیا اور فرمایا تھا حج کے موقع سے خذوا عنی مناسککم، تم لوگ حج کے طریقے مجھ سے لے لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں زندہ نہ رہوں، میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اسی طرح حج کی ایک انفرادیت اور بھی ہے، اور عبادتیں وہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، آپ نے زکوٰۃ نکال لی، تقسیم کر دی۔ روزہ ہے، آپ نے رکھ لیا، 11 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہو ملکوں کے لحاظ سے۔ نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ میں پوری نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، حج میں مسلسل 5 دن لگتے ہیں، 5 ایام۔ نماز جہاں چاہے پڑھ لیا، بس جگہ کے شرائط ہے کہ ایسی بھی جگہ ہونی چاہیے۔ حج ایسا نہیں جہاں چاہے کر لیا۔ تو کچھ ایسی باتیں جو حج کی انفرادیت ہے اور حج کے فوائد بھی ہیں۔ خیر اس پوائنٹ پر میں گفتگو نہیں کرتا، میں فی الحال گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ حج کا پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ حج کے بہت سارے پیغامات ہیں، ان پیغامات میں سے ایک اہم پیغام حج کا یہ جو اتحاد امت کی دعوت ہے۔ اتحاد امت، رنگ روپ کے اختلاف ہونے کے باوجود، قدوں کے اختلاف ہونے کے باوجود، رنگ و نسل کے وطن کے اختلاف ہونے کے باوجود، ہم سب ایک کلمے کی بنیاد پر حرمین میں جمع ہوتے ہیں، ایک کلمے کی بنیاد پر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ایک کلمے کی بنیاد پر مینا میں ہمارے خیمے ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد ہے، یہ حج سے ہمیں سیکھ کر اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے۔ حج تو ادا کرتے ہیں، حاجی صاحب ہو گئے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن معلوم ہوا حاجی صاحب نے حج تو کیا ہے لیکن حج کے کسی پیغام کو انہوں نے لیا ہی نہیں ہے۔ جب تک حج میں تھے ٹھیک ٹھاک تھے، حج سے واپس آئے پھر لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا ہے، پھر بے ایمانی شروع ہو گئی ہے، پھر لوگوں کی زمین پر کدال چلانا شروع کر دیے ہیں، پھر ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر گالیاں چل رہی ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ یہ کیسا پیغام ہے؟ حج کا پیغام ہے کہ آپ کے اندر تقوی و طہارت آنا چاہیے، اور تقوی و طہارت کے بعد آپ کے اندر اتحاد امت کی دعوت ہونی چاہیے۔ آج
کے لاکھوں مسلمانوں کو اجاڑ دیا گیا، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، مریض اور زخمی دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی پینے کے لیے بے چین ہیں، دو نوالے کھانے کے لیے مشکل سے مل رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 57 مسلم ممالک ہیں۔ کہاں چلا گیا اتحاد؟ کہاں چلی گئی اخوت؟ کہاں چلا گیا ایمان؟ نبی نے تو کہا تھا، اور حج کا یہ پیغام ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ یہ نبی کی دعوت تھی، یہ حج کا پیغام ہے کہ کسی عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، کسی عجم کو عرب پر فضیلت نہیں، کوئی گورا کالے پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی کالا گورے پر فضیلت نہیں رکھتا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تم سب آدم کے اولاد و آدم مٹی سے پیدا ہوئے، کہاں گئی اخوت ایمانی؟ قرآن نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، تڑپ رہے ہیں غزہ میں ہمارے بھائی، کہاں ہیں عرب ممالک، کہاں ہیں مسلم ممالک؟ ان کی غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ ایمان کہاں چلا گیا؟ نبی نے تو کہا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی نے فرمایا تھا مومنوں کی مثال پیار میں، محبت میں، شفقت میں، ہمدردی میں، اپنائیت میں، رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کو اگر پریشانی ہوتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کانٹا تلوے میں چبھتا ہے، نیند آنکھوں کو نہیں آتی ہے، تکلیف کہیں اور ہوتی ہے، دل دھڑکنا تیز کر دیتا ہے۔ نبی نے تو یہ کہا تھا کہاں گئی ہماری اخوت ایمانی؟ کہاں گئی ہماری بھائی چارگی؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ حج کا پیغام ہے کہ امت کا اتحاد ہونا چاہیے، اور ایک پلیٹ فارم پر کلمے کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ حج کے بہت سارے پیغامات میں سے یہ ایک پیغام ہے۔ حج کا ایک دوسرا اہم پیغام، میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں، حجاج کرام ہوتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، تم مشرق کے ہو یا مغرب کے، تم عرب کے ہو یا عجم کے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم سب کو میدان حشر میں کھلے آسمان کے نیچے جمع ہونا ہے، بلکہ آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے ستارے۔ تو حج کا پیغام اتحاد امت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان حشر کو اور آخرت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے پوری دنیا حرم کے خطبے کو سنتی ہے کہ حرم سے کیا خطبہ ہو رہا ہے، پوری دنیا حج کے موقع سے عرفات اور منی کے خطبے کو سنتی ہے کیا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ خطبے میں وہی فضائل بیان ہوتے ہیں، نہ کہیں ایمان کا تذکرہ، نہ کہیں مسلمانوں کی مظلومیت کا تذکرہ، نہ کہیں ایمانی اخوت کا تذکرہ، نہ کہیں بھائیوں کی مدد کا تذکرہ، وہی پرانی روایت۔ یہ افسوس ہے ان کے خطبے پر، افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ پر۔ آئیے تیسری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حجاج کرام جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں مخلص نہیں ہوتے، اخلاص ہوتا ہوگا، لیکن حجاج کرام چند غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایسے دھکم دھکی دے کے آتے ہیں، اور بوسہ دے کر آتے تو کہتے ہیں ہم نے بوسہ دیا۔ پوچھتے ہیں تم نے بوسہ دیا؟ نہیں۔ ارے بوسہ نہیں دیا، ہم نے بوسہ دیا ہے۔ بھائی بوسہ تو آپ نے دیا، لیکن
لیکن کتنے لوگوں کو دھکا دے کے وہ بھی ذرا بتا دیجیے. بوسہ دینا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ایذائے مسلم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے، بچہ ہے، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، آپ اپنے کیلوں سے دھکا دیتے ہوئے حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی فضیلت بیان کرتے کہ ہم نے بوسہ دیا ہے، اپنا جرم بیان نہیں کرتے کہ آپ نے کتنوں کو تکلیف دی ہے. اور دوسری غلطی، افسوس ہوتا ہے، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، وہ دعائیں کم مانگتے ہیں اور سیلفی زیادہ لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ زیادہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دکھاتے دیکھو میں طواف کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. خیر باتیں بہت ساری ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، سیرت ابراہیمی اور سیرت محمدی کو اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. حج کے جو بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، ان پیغامات میں سے خاص طور سے جو میں نے بتایا، اتحاد امت اور آخرت کی یاد، میدان حشر کی یاد، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا دے. اور حاجیوں سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، بھول چوک سے ہو، آمدن ہو یا نادانی کی بنیاد پہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے بچنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.